بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الحمدللہ 13واں رکوع ہے ہمارا. ما ننسخ جو ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیتن آیت میں سے، او ننسیہا یا جو ہم بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا نأتی لے کے آتے ہیں ہم، بخیر بہتر منہا اس سے، او مثلہا یا اس جیسا. علم تعلم کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی علی کل شیء ہر ایک چیز پر قادر ہے. علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. علم تعلم کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ کہ بے شک اللہ، لہو اسی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض ملک بادشاہ، السماوات سارے آسمان ساتوں آسمان، والارض اور زمینیں. وما لکم من دون اللہ اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ، دون کہتے ہیں علاوہ، من ولی ولا نصیر نہ ہی کوئی دوست ہے اللہ کے علاوہ تمہارے لیے اور نہ ہی کوئی مددگار. ام تریدون ان تسألوا، ام کا معنی ہوتا ہے کیا، کیا تریدون تم چاہتے ہو یا تمہارا یہ ارادہ ہے یا تم یہ ارادہ کرتے ہو، ان تسألوا کہ تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کما اسی طرح کہ جس طرح سئلا پوچھا گیا تھا، سوال کیا گیا تھا، موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل اس سے پہلے. ومن یتبدل الکفر اور جو بھی اختیار کرتا ہے کفر کو، بالایمان ایمان کو اختیار نہیں کرتا، فقد ضل سواء السبیل تو تحقیق گمراہ ہے وہ سیدھے راستے سے. سوا کا مطلب ہوتا ہے سیدھا اور السبیل کا معنی ہوتا ہے راستہ. ما ننسخ من آیہ، یہاں اللہ سبحانہ و تعالی یہودیوں کا اور اہل کتاب مشرکین کا ایک سوال تھا، اس کا جواب دے رہے ہیں. سوال وہ یہ کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو تم اپنا رب خدا کہتے ہو، وہ جب دل کرتا ہے کوئی بھی حکم بتا دیتا ہے اور پھر جب دل کرتا ہے اس حکم کو کہتا ہے کہ یہ حکم اب نہیں ماننا ہے آپ نے، اب میں اس کے علاوہ دوسرا حکم بتا رہا ہوں، اس حکم کو آپ نے فالو کرنا ہے. تو تمہارا الیاذ باللہ توبہ باللہ کہ تمہارا جو رب ہے وہ کیا ہے، وہ تو اپنی مرضی کے حساب سے چل رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ بس میں پہلے غلط حکم دے چکا تھا، الیاذ باللہ، اب میں جو حکم دے رہا ہوں وہ بالکل صحیح حکم ہے، تو اب تم نے جو ہے نا اس پر عمل کرنا ہے. تو اس سوال کا اور اس اعتراض کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ما ننسخ من آیہ جو ہم منسوخ کرتے ہیں. اچھا، کوئی بھی چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منسوخ کی ہے اس کے دو طریقے اللہ یہاں بتا رہے ہیں، دو طریقے بیان کر رہے ہیں. ایک منسوخ کرنے کا طریقہ کہ لفظ ناسخ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر فرما دیتے ہیں، اور دوسرا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیتیں جو ہے وہ بھلوا دیتے ہیں، یا حکم جو ہوتا ہے اس حکم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے بالکل ہی نکال دیتے ہیں. ایسا نکالتے ہیں کہ پھر نہ صحابہ کرام کے دل دماغ کے اندر وہ بات ہوتی ہے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل دماغ کے اندر وہ بات ہوتی ہے. تو یہ دو طریقے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. اچھا، یہ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ چیزیں بھلا دیتے ہیں اور چیزیں منسوخ کر دیتے ہیں، الیاذ باللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ حکم غلط دے دیتے ہیں پھر صحیح حکم کی طرف وہ آتے ہیں. تو وہ مثالیں بھی پھر دیتے ہیں. وہ مثالیں کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو پہلے جو ہے وہ آپ لوگوں نے ہی کہا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ نے ہی کہا تھا کہ
جب نماز پڑھو لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ اس حال میں جب تم کیا نام ہے شراب کے نشے میں ہو، جب تم نشے میں ہو تو اس وقت نماز کے قریب نہیں جانا۔ پھر تمہارے رب نے اب یہ حکم دے دیا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، کہ شراب کے قریب بھی مت جاؤ۔ شراب جو ہے وہ ایک نجس چیز ہے، گندی چیز ہے۔ تو پہلے تمہارا رب کہہ رہا ہے کہ شراب پی لو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب آ کے تمہارا رب پھر دوبارہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اب شراب تم نے نہیں پینی ہے، شراب بالکل گندی چیز ہے، ناجائز اور ناپاک چیز ہے، تو اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ دیکھو تمہارے رب نے پہلے ایک حکم دیا، پھر اس حکم کو چھوڑ دیا اور اس حکم کے خلاف اب دوسرا حکم بھیج دیا۔ اسی طرح سے وہ کہتے تھے کہ پہلے تمہارے رب نے کہا تھا کہ بیت اللہ جو ہے وہ تمہارا مسلمانوں کو جو قبلہ ہے وہ بیت المقدس ہے، پھر اس کو تبدیل کر کے تمہارے رب نے کہا کہ نہیں اب وہ بیت اللہ تمہارا کیا ہے قبلہ ہے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری مثالیں انہوں نے دی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ اس کا جواب دے رہے، فرما رہے ہیں کہ جو بھی ہم یہاں پہ منسوخ کر دیتے ہیں آیت کو یا حکم کو ہم منسوخ کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو منسوخ کرنے کے بعد اس کو لاتے ہی نہیں۔ فرمایا کہ ہم یا تو اس سے اچھا لے کر آتے ہیں جو بھی حکم دے رہے ہوتے ہیں، یا ہم اس سے اس جیسا ہی لے کر آتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہم یہاں آیت منسوخ کر رہے ہیں یا حکم منسوخ کر رہے ہیں، تو اس کے بدلے میں جو بھی ہم حکم لے کر آ رہے ہیں وہ یا تو اسی کی طرح لے کر آ رہے ہیں یا اس سے اچھا لے کر آ رہے ہیں۔ تو اس میں بھی دو احتمال اللہ ذکر فرما رہے ہیں، اس جیسا لے کر آ رہے ہیں یعنی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یا تو اجر کے حساب سے وہ اسی کی طرح ہے جس طرح سے پہلا حکم تھا، یا یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا مشکل عمل ہے لیکن اس کا اجر جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے، اس سے بہتر آپ کو اجر ملے گا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں ما ننسخ من آیا، جو ہم منسوخ کر دیتے ہیں آیت میں سے، او ننسیہا، یا ہم بھلا دیتے ہیں۔ اچھا یہ جو ہم بھلا دیتے ہیں اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نبی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی قرآن کی آیت پڑھ کر ان کو حضرت جبریل امین کے ذریعے سے یاد کرواتے تھے یا وحی نازل ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ ان کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، اور ان کے دل دماغ میں یہ بات تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میں بھول جاؤں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو مقام پہ ذکر فرمایا، ایک تو اللہ نے ذکر فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں کہ میں حرکت کروں پڑھوں تاکہ میں بھولوں نہیں۔ اللہ دوسرے مقام پہ فرما رہے ہیں کہ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، ہم جو آپ کو پڑھاتے ہیں تو آپ انشاءاللہ اس کو بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، ہاں وہ جو ہم خود بھلانا چاہیں آپ سے، آپ کے دل دماغ سے اتارنا چاہیں تو وہ ہم کر سکتے ہیں، ادروائز کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جب ہم نے آپ کو وہ بتا دی، جب آپ کے دل دماغ کے اندر وہ بات آ گئی، جب تک ہم نہیں چاہیں گے، جب تک اللہ نہیں چاہے گا، اس وقت تک آپ کے دل دماغ سے وہ بات نہیں جا سکتی۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دونوں چیزیں ذکر فرما رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اس حکم کو بالکل ہی میں منسوخ کر دیتا ہوں، اس کی جگہ دوسرا حکم لے آتا ہوں، جیسے میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ پہلے حکم تھا کہ نماز کے قریب اس وقت نہ جاؤ جب کہ تم شراب کے نشے میں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت شراب پینا عام حالات میں جائز تھا، لیکن پھر حکم اللہ نے دیا کہ انما الخمر نجس، یہ جو شراب ہے یہ نجس چیز ہے، اس کے بالکل بھی قریب نہیں جانا۔ اور آپ نے سنا ہے کہ اس وقت صحابہ کرام نے بڑے ڈول کے ڈول اٹھا کر جو ہے وہ روڈ پر اور باہر گلیوں میں پھینک دیے تھے کہ اب اللہ نے حکم دے دیا کہ شراب بالکل منع ہے، شراب کے قریب بھی نہیں جانا۔ اسی طرح سے نماز کے اندر پہلے جو ہے وہ بات کرنا جائز ہوا کرتی تھی، جب شروع کا وقت تھا، جب اسلام کو ابھی عروج نہیں ملا تھا، اس وقت صحابہ کرام کو اللہ کا نبی حکم دیتے تھے کہ آپ جو ہے نماز کے دوران بھی اگر کوئی شخص سوال کرے یا کوئی سلام کرے تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن بعد میں پھر اللہ نے حکم دیا کہ نہیں، اب یہ حکم ختم ہو گیا ہے، اب آپ نے یکسوئی کے ساتھ دل جمی کے ساتھ نماز کو پڑھنا ہے، کسی کا جواب نہیں دینا۔ تو ایک واقعہ ہے چھوٹا سا، ایک بدھو شخص آیا نماز کے لیے، اب اس کو پتہ نہیں تھا کہ حکم آ چکا ہے نماز میں بات نہیں کرنی، تو وہ شخص آیا اور آ کر جیسے ان کی عادت تھی وہ آ کر زور سے کہہ دیتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو وہ بھی شخص آیا اور آ کر صحابہ کرام نماز میں تھے، وہ آئے اور آ کر نماز پڑھنے لگے اور نماز سے پہلے انہوں نے سب کو سلام کر دیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب سارے صحابہ جو تھے وہ خاموش کھڑے، کیونکہ اس وقت حکم آ گیا کہ اب بولنا نہیں ہے، یکسوئی سے نماز پڑھنی ہے۔ تو وہ جو صحابی آئے تھے نماز پڑھنے کے لیے وہ بڑے پریشان کہ کون سی مجھ سے ایسی خطا ہو گئی، غلطی ہوگی، کیونکہ وہ ڈرتے بہت تھے
صحابہ تھے, ہماری طرح تو تھے نہیں کہ ہم جتنے بھی گناہ کر جائیں تب بھی ہم ڈرتے تو ہیں نہیں. تو ان کے دل دماغ کے اندر بات آئی کہ پتہ نہیں کون سا ایسا گناہ مجھ سے ہو گیا ہے کہ سارے ہی صحابہ جتنے بھی یہاں پہ نماز کے لیے کھڑے ہیں کوئی بھی مجھے جواب نہیں دے رہا, آخر ماجرا کیا ہے. خیر انہوں نے نماز وغیرہ پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ صحابہ سے ہی پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا ہے کہ میں نے سلام کیا اور آپ لوگوں میں سے کسی نے بھی سلام کا جواب نہیں دیا, وجہ کیا ہے. تب ان کو پھر بتایا گیا کہ اب اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ نماز کے دوران بالکل بات نہیں کرنی ہے, بالکل بھی بات کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بتایا کہ اللہ نے یہ آیت منسوخ کر دی ہے, اب یہ آیت آ گئی ہے, اب یہ آیت تمہیں پڑھنی ہے, یا یہ حکم تمہیں مل گیا ہے, اب اس حکم پر تم نے عمل کرنا ہے. نأتی بخیر منہا, ہم لے کر آتے ہیں اس سے بہتر. اب اس سے بہتر وہی والی بات کہ یا تو اجر کے اعتبار سے وہ بہت بہتر ہوتا ہے, یا وہ عمل کے اعتبار سے بہتر ہوتا ہے, یعنی وہ آسان ہوتا ہے. کام ایسا ہے کہ وہ تھوڑا سا ہے, آسان ہے, لیکن اس کا اجر کیا ہے, بہت زیادہ ہے. او مثلیہا, یا اس جیسا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوتا اسی کی طرح ہے, یعنی مشکل نہیں ہے, ویسے ہی ہے جیسے آپ پہلا عمل کر رہے تھے. لیکن جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ ایک مرتبہ کہہ دو, تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے اندر اتنا بڑا درخت لگا دیتے ہیں کہ جس کے سائے کے نیچے 500 سال تک عربی نسل کا گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں یا تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کا اجر بڑھ جاتا ہے, یا ایسا ہوتا ہے کہ وہ کرنے میں آسان ہو جاتا ہے, یا ایسا ہوتا ہے کہ وہ مشکل ہوتا ہے, مشکل ہے, لیکن ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار اتنا مشکل عمل ہمیں بتا دیا گیا, اس کا ہمیں نتیجہ معلوم نہیں ہوتا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہ ہو, اور اس کا اجر و ثواب اتنا ہو کہ تم اپنے دل دماغ کے اندر اس کو بٹھا ہی نہ سکو. جیسے روزہ ہے, اب روزہ رکھنا تو صرف ایک پورے دن کا ہے, اور پورے دن میں بھی 16 گھنٹے 15 گھنٹے 18 گھنٹے اتنا روزے کا ٹائم ہے, لیکن اس کا اجر کیا ہے. اللہ فرما رہے ہیں الصوم لی وانا اجزی بی, کہ روزہ تم میرے لیے رکھ رہے ہو تو اس کا بدلہ میں خود ہوں. تو جس کا بدلہ رب تعالیٰ خود ہوں تو سوچیں کہ وہ کیا بدلہ ہوگا. یہاں بادشاہ اگر کسی کو کہہ دے کہ بھائی میں تیرا ہوں تو وہ تو خوش ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی بادشاہ نے کہا ہے کہ میں تیرا ہوں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی بادشاہ کے ہاتھ میں چیزیں آتی ہیں, میں جس پہ بھی ہاتھ رکھوں گا بادشاہ وہ مجھے دے دے گا. وہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ تم روزہ میرے لیے رکھ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ اللہ جو چیز بھی میں مانگوں گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے عطا فرما دیں گے. تو یہ ہے اس کا مطلب. آگے اللہ فرما رہے ہیں الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ جو اعتراض کرتے تھے نا کہ تمہارے رب کس طرح کے ہیں کہ وہ آیتیں منسوخ کر دیتے ہیں, وہ حکم ختم کر دیتے ہیں, پھر دوسرا حکم لے کر آ جاتے ہیں, تو یہ کیوں کر رہے ہیں اس طرح سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو یہاں پہ بہت ساری دلائل دے دیتے, بہت سارے دلائل دیتے, لیکن اللہ نے دلائل نہیں دیے. بس ایک بات اللہ نے کہی, اور وہ کیا کہی, الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہیں. صرف یہ ایک بات کہنا ہی سب کے لیے کافی ہے, کیونکہ اللہ ہی وہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو ہر چیز پر قادر ہو. تو دلیل وہ شخص دیتا ہے, علماء فرماتے ہیں دلیل وہ دیتا ہے جو کمزور ہو, جو ہو ہی طاقتور, جس کے اختیار میں سب کچھ ہو, تو اس کو دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے سب کچھ, اس لیے اللہ کو کیا ضرورت ہے دلائل دینے کی. اللہ نے سمپل ایک بات کہہ دی کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. کیا تم نہیں جانتے کہ میں بہت طاقتور ہوں, تو میں سب کچھ ہوں اور ہر چیز کا اختیار میرے پاس ہے, تو میں ہر چیز پر قادر ہوں, جو چاہوں جب چاہوں جیسے چاہوں کر سکتا ہوں. آگے اللہ نے پھر فرمایا الم تعلم ان اللہ, کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہیں ملک السماوات والارض, کے جس کے اختیار میں ہے سب کچھ, جو آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے. وما لکم من دون اللہ, اگر اللہ ہاتھ ہٹا لینا, اگر اللہ فرما رہے ہیں وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, محاورتاً یہ کہ اگر اللہ آپ کے سر سے ہاتھ اٹھا لے, اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے, تو پھر تمہارا نہ ہی کوئی دوست بن سکے گا, نہ ہی کوئی تمہاری مدد کر سکے گا. اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو تمہارا پرسان حال ہو یا تمہاری مدد کرنے والا ہو. آگے ام تريدون ان تسألوا رسولکم, یہاں پہ پھر یہودیوں کی جو ہے وہ ایک اور بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں. خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ یہ جو یہودی حضرات تھے یہ کیا کرتے تھے, یہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوالات کرنے لگ گئے، جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے تھے کہ رب تعالیٰ جو ہے وہ ہم رب تعالیٰ سے بات کرنا چاہتے ہیں، یہ جو قرآن کریم نازل ہو رہا ہے یہ قرآن کریم اتنا تھوڑا تھوڑا کیوں نازل ہو رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تو ایک دم نازل ہوا تھا اور پوری کتاب نازل ہوئی تھی، اور اسی طرح سے ہم آپ کے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے رب کو دیکھیں گے۔ تو اس طرح کے وہ سوال کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں ذکر فرما رہے ہیں کہ تم اسی طرح سے ہی معاملات کر رہے ہو اور اسی طرح کے سوالات کر رہے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس طرح سے سوالات موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم کیا کرتی تھی۔ کیا تم کفر کو اختیار کر رہے ہو ایمان کے بدلے میں، یعنی ایمان چھوڑ کر تم کفر کی طرف راغب ہونا چاہ رہے ہو، اس وجہ سے تم اس طرح کے سوالات جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہو۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ام تریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو، کیا تمہارا یہ ارادہ ہے، ان تسألوا کہ تم سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ کہ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تھے من قبل اس سے پہلے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ تم ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کر لو۔ یہاں پہ یتبدل جو ہے نا، یتبدل کا معنی ویسے تو تبدیل کا ہوتا ہے، بدلنے کا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اس کا معنی ہے اختیار کرنے کے، کہ تم ایمان کے بدلے میں کفر کو اختیار کر رہے ہو، ایمان کو چھوڑ رہے ہو، جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تم ان کو ماننے کی بجائے الٹا اعتراضات کر رہے ہو، اور الٹا اعتراضات کر کے عجیب عجیب سے دور جاہل کے آپ کیا کر رہے ہو، سوالات کر رہے ہو۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، تو تم اختیار کر رہے ہو کفر کو ایمان کے بدلے میں، فقد ضل سواء السبیل، یہ جو تم راستہ جو اپنا رہے ہو یا جس راستے پر تم جا رہے ہو، ضل سواء السبیل، بہت ہی برا راستہ ہے۔ فقد ضل، گمراہی کا راستہ ہے، ضل کہتے ہیں گمراہی کو، بہت ہی گمراہی کا راستہ اختیار کر رہے ہو۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ کیا کرتے تھے، یہ خود تو سوال کرتے ہی کرتے تھے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر ساتھ میں صحابہ کرام جو اتنے علم والے نہیں تھے ان کو بھی اپنی طرف راغب کر کے ان سے بھی کہتے تھے کہ تم بھی سوال کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تم بھی پوچھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ یوں کیوں ہوا، یہ یوں کیوں ہوا، آیتیں کیوں منسوخ ہو گئیں، اور اللہ کیوں نہیں دکھائی دیتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ساتھ کیوں کتاب قرآن کریم نازل نہیں کی، اس طرح کے فضول سے سوالات وہ ان کو بھی کہتے تھے کہ جاؤ تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو۔ ان کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ مقصد یہ ہوتا تھا کہ صحابہ کرام جو دین کی طرف آ گئے ہیں، ایمان لے آئے ہیں، اب ان کو کسی طریقے سے ہم واپس اپنے دین کی طرف لے آئیں، اپنا وہی جو ہمارا دین ہے، یعنی یہودیوں کا جو دین تھا، اہل تورات جس کو ہم کہتے ہیں، تورات پر عمل کرنے والے، وہ کہتے تھے کہ یہ سارے جتنے بھی ادھر چلے گئے ہیں، ایمان کی طرف چلے گئے ہیں، وہ واپس آ جائیں کفر کی طرف، یہ ایمان کی طرف نہ جائیں۔ اور یہ سب کیوں کر رہے تھے؟ ان کے دل کے اندر ایک حسد تھا، بغض تھا کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے کیوں آئے ہیں، وہ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے، ان کو یہ ایک حسد تھا، بغض تھا، تو اس وجہ سے وہ سارے اس طرح کے سارے فعل کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی برے برے سوالوں کو یاد کروا کر کہتے تھے جاؤ اس طرح کے سوال جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ اگر اس طرح سے سوالات کرتے ہیں اور آپ کو بولتے بھی ہیں، اکساتے بھی ہیں، تو آپ لوگ غصہ مت ہو، آپ لوگ چھوڑ دو۔ اگر آپ لوگ بھی غصہ کرو گے اور ان کے ایک سوال پر دو جواب دو گے، یا ان کے ایک سوال پر ایک جواب دو گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ بدمزگی ہوگی۔ جب بدمزگی ہوگی تو صرف اختلاف ہوگا اور اس کے نتیجے میں لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ ابھی تم اتنے اسٹرانگ نہیں ہو، ابھی فی الحال چھوڑ دو ان کو، جب میں حکم دوں گا اس وقت پھر ان کو جواب دینا، اس وقت ان سے بدلہ لینا ہے، ابھی تم نے کچھ نہیں کرنا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کے اندر ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَدَّ کا معنی وہی چاہنا، محبت سے ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے بہت سے یہ چاہتے تھے، کیا چاہتے تھے؟ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ، کہ کاش ہم تبدیل کر دیں، وہ چاہتے تھے کہ ہم تبدیل کر دیں، لَوْ يَرُدُّونَكُمْ، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تبدیل کر دیں، مِن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، باوجود اس کے کہ وہ ایمان کو سمجھتے ہیں
ان کو پتہ ہے کہ یہ اچھا مذہب ہے، بہترین مذہب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی باتیں کہی ہیں اور وہ ساری باتیں کی ہیں جو ہماری تورات پہ بھی موجود ہے۔ ایسا دین اور ایسا مذہب ہے کہ اس سے اچھا اور پاکیزہ اور حسن والا دین آج تک ہم نے نہیں دیکھا ہے، اتنا پیارا مذہب ہے یہ۔ اس کے باوجود بھی وہ کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں، اب ہم جب اس طرف ہیں، حسد تھا نا، بغض تھا، کہتے تھے کہ جب ہم اس طرف ہیں تو پھر یہ جو اہل ایمان حضرات ہیں ان کو بھی کسی طریقے سے ہم تبدیل کریں، لوٹا کر لے آئیں کس کی طرف، کفارہ، کفر کی طرف، کہ واپس کفر کی طرف آ جائیں۔ حسدم من عند انفسہم، ان کے دل کے اندر کیا تھا، حسد تھا۔ حسدم من عند انفسہم، یا انفسہم سے مراد دل ہے، کہ اپنے دل کے اندر ان کے کیا تھا، حسد تھا، بغض تھا۔ من بعد، باوجود اس کے، ما تبین لہم الحق، کہ یہ جان چکے تھے کہ یہی حق ہے، واضح ہو چکا تھا ان پر یہ حق، لیکن اس کے باوجود بھی مانتے نہیں تھے۔ تو اللہ نے پھر فرمایا فاعفو واصفحوا، فاعفو، چھوڑو، کچھ بھی نہیں کرو، ان کو جواب مت دو، جو بھی کہتے ہیں ان کو کہنے دو، آپ جواب مت دو۔ فاعفو، خاموش رہو اور معاف کرو ان کو، واصفحوا، اور درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، ہاں یہاں تک کہ آ جائے اللہ کا حکم۔ یعنی اللہ سبحانہ، آپ کو پتہ ہوگا کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زندگی میں رہے، مکہ کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صرف ایک ہی تلقین کی، اور وہ کیا تھا، صبر، صبر کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے اندر جنگ نہیں کی ہے، مدینہ منورہ جانے کے بعد پھر حکم آیا ہے کہ اب جہاد کرنا ہے، پھر بدر بھی ہوا، احد بھی ہوا، اور مختلف غزوات ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ صحابہ سے کہو فاعفو، معاف کرو ان کو، چھوڑو ان کو، جواب مت دو، واصفحوا، درگزر کرو، یہ جو کہتے ہیں ان کو چھوڑو، کہنے دو۔ حتی یأتی اللہ بامرہ، جب اسلام کو عروج مل جائے گا تو پھر اللہ کی طرف سے حکم آئے گا، پھر تم نے ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے اور ان سے لڑنا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بس بھائی جو کچھ پڑھا ہے اللہ ہم سب کو سمجھ کر اور عمل کرنے